ایک شخص ایک ذبح کی ہوئی مرغی لے کر مرغی فروش کی دکان پر گیا اور کہا کہ بھائی ذرا اس مرغی کو کاٹ کر مجھے دے دو۔ مرغی فروش نے کہا مرغی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا۔ اتفاق سے شہر کا قاضی مرغی فروش کی دکان پر آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ یہ مرغی مجھے دے دو۔ دکاندار نے کہا کہ یہ مرغی میری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس بھی ابھی کوئی اور مرغی نہیں جو آپ کو دے سکوں۔ قاضی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہی مرغی مجھے دے دو، مالک آئے تو کہنا کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا، مرغی تو اس نے خود ذبح کر کے مجھے دی تھی، پھر ذبح کی ہوئی مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو، بس یہ مرغی مجھے دے دو۔ اس کے مالک سے یہی کہو کہ تیری مرغی اڑ گئی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس آئے گا۔ دکاندار نے کہا کہ اللہ سب کا پردہ رکھے اور مرغی قاضی کو پکڑا دی۔ قاضی مرغی لے کر نکل گیا تو مرغی کا مالک بھی آ گیا اور دکاندار سے کہا کہ مرغی کاٹ دی ہے۔ دکاندار نے کہا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرغی اڑ گئی ہے۔ مرغی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا وہ کیسے؟ میں نے خود ذبح کی تھی، اڑ کیسے گئی ہے؟ دونوں میں پہلے نوک چوک شروع ہوئی اور پھر بات جھگڑے تک جا پہنچی، جس پر مرغی والے نے کہا کہ چلو عدالت قاضی کے پاس چلتے ہیں، اور چل پڑے۔ دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی۔ چڑھانے کی کوشش میں دکاندار کی انگلی یہودی کی آنکھ میں جا لگی اور یہودی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے دکاندار کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے۔ دکاندار پر 2 مقدمے بن گئے۔ لوگ مرغی فروش کو لے کر جب عدالت کے قریب پہنچ گئے تو مرغی فروش اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑھ گیا۔ لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑھنے لگے تو اس نے چھلانگ لگائی تو ایک بوڑھے آدمی پر گر گیا، جس سے وہ بوڑھا مر گیا۔ اب اس بوڑھے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کو پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی مرغی فروش کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی یاد آ گئی، مگر باقی 2 کیسوں کا علم اس سے نہیں تھا۔ 2 کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا اور کہا کہ ہم تینوں مقدمات کا یک کے بعد دیگرے فیصلے سناتے ہیں۔ سب سے پہلے عدالت میں مرغی کے مالک کو بلایا گیا۔ قاضی نے پوچھا تمہارا دکاندار پر دعویٰ کیا ہے؟ مرغی والا جناب والا، اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے ذبح کر کے اس کو دی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے۔ قاضی صاحب مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے؟ قاضی کیا تم اللہ اور اس کی قدرت پر ایمان رکھتے ہو؟ مرغی والا جی ہاں، کیوں نہیں؟ قاضی صاحب قاضی کیا اللہ تعالیٰ پوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے؟ یہ سن کر مرغی کا مالک خاموش ہو گیا اور اپنا کیس واپس لے لیا۔ قاضی دوسرے مدعی کو لاؤ۔ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا کہ قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ ضائع ہو گئی۔ میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی دیت نصف ہے، اس لیے پہلے یہ مسلمان
तुम्हारी दूसरी आंख भी फोड़ेगा। इसके बाद तुम इसकी एक आंख फोड़ देना। यहूदी, बस रहने दे, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। काजी, तीसरा मुकदमा भी पेश किया जाए। मरने वाले बूढ़े का बेटा आगे बढ़ा और अर्ज किया कि काजी साहब, इसने मेरे बाप पर छलांग लगाई जिससे वो मर गया। काजी थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ऐसा करो कि तुम लोग इसी मीनार पर जाओ और मदई इस मीनार पर चढ़कर इस मदई मुर्गी फरोश पर इस तरह छलांग लगा दे जिस तरह मुर्गी फरोश ने इसके बाप पर छलांग लगाई थी। नौजवान ने कहा, काजी साहब, अगर ये दाएं बाएं हो गया पर गिरकर मर जाऊंगा। काजी ने कहा, ये मेरा मसला नहीं, मेरा काम अदल करना है। तुम्हारा बाप दाएं बाएं क्यों नहीं हुआ? नौजवान ने अपना दावा वापस ले लिया। नतीजा, अगर आपके पास काजी को देने के लिए मुर्गी है तो फिर काजी भी आपको बचाने का हर हुनर जानता है।